میرے تو پہلے جس طرح تمام احباب سن رہا ہے کہ حضور میری شریعت دی ختم نبوت اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جڑی خدمات اس دا ایک چھوٹا جا واقعہ بیان کردا ہاں۔ ایک کانفرنس تے آپ تشریف لے کے ونجوان غالباً فیصل آباد وہ کانفرنس آئی تے اس کانفرنس تو ایک دن پہلے میں گریا تے میں موچ آ گئی اور کل تو میری حاضری نہیں ہو سکنی کانفرنس دے وچ۔ اس دے بعد حضرت صاحب کو حاضر ہو کے میں یہ عرض کرتی چاہیے کہ میں آپ کو حاضر ہو گیا، میرے واسطے صحت واسطے دعائی فرماؤ تے عذر بھی قبول فرماؤ کہ میری حاضری نہیں ہو سکتی کانفرنس ہے۔ میں جس وقت بغلے شریف پہنچیا جتے آپ تشریف رکھ دیا تے میں ہلے دروازہ کھولا بڑی مشکل نال، ایک چور میری بازو پڑی ہوئی ہے جو دوے پاسوں میں وہ کنڈی یا سوٹی دے نال چل کے پہنچیا تے میں دروازے تے باہر کھڑا ہو کے سوچ رہا ہوں کہ میں اندر جا کے تے میں آپ دیکھ تے لینا ویسے بھی تے میں عرض کے کراں کہ کل دا جڑی ہے میری حاضری جڑی ہے وہ تھائیں شریف جرما تے قبول بھی ہو بنے۔ میں دروازہ کھولیا تے آپ اپنے کلائی دی پٹی بنوا رہے ہیں، آپ گر رہے ہیں تے آپ دے چوٹ آئی ہوئی ہے کلائی تے، کچھ فوٹو کوئی حضراتن یاد بھی ہو سی۔ میں گل نہ کی تھی، میں نے اپنی تکلیف یقیناً بھول گئی، میں چپ کر کے جا کے قدمبوسی کر کے بہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد فرماندن کہ کل دا کے پروگرام ہے۔ حالا کچھ میں بولن لگا تے آپ فرمایا کہ اگر میرے نالو زیادہ تکلیف ہے تو آرام کریں، اگر اتنی بھی ہے تو نال چل میرے۔ اور اس کانفرنس تے پہنچ کے وہ سٹیج کافی اونچا، سیڑھیاں ڈھیر ساریاں، وہ جملہ سارے رستے میرے کاندے وچ آپ دا جڑا ہے وہ بجدا رہا اور میں نو نہیں پتا، یقین کرو میں سچ بول رہا، میں نو وہ سیڑھیاں چڑھدے ہوئے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، احساس ہی نہیں ہویا۔ وہ کانفرنس دے وچ بیٹھ گیا، اس کانفرنس تو واپس سیڑھیاں اتر کے آیا، گھر آ کے تو پتہ لگا کہ نہیں ہلے تک وہ درد ہے۔ وہ آپ دا وہ جملہ، اس ایک جملے دے نال جتنی ایک طبیعت توانا ہو گئی اور جتنا ایک جذبہ پیدا ہو گیا، میرا خیال ہے کہ آپ کی پوری زندگی جس طریقے نال گزری، حضور شیخ الاسلام غریب نواز زیر اثر، میں مال ہے کہ وہ ایک ایک جملہ ساڑھے واسطے جڑا زندگی دے ایک مشعل راہ ہے اور زندگی گزارن دا ساڑھے کول ایک بہترین طریقہ ہے کہ ایسا اس راستے تے چلیے جڑا اللہ اور اس دے رسول دا پسندیدہ راستہ۔ اور یہ فاؤنڈیشن اس دا حکم ہی حضور میری شریعت ہی میں نے خود عطا کیتا۔ آپ فرمایا اپنے فالج دے کوئی عرصہ پہلے کہ تمام پیر بھائیوں نے اکٹھا کرو، میں آپ نے عرض کی تھی کہ حضور کی میں، آپ فرمایا کہ ایک تنظیم بنا کے تمام پیر بھائی جس دے وچ ایک دوسرے دے نال رابطہ رکھ سکیں۔ اس تو بعد آپ نے فالج ہو گئے اور یہ سلسلہ ساڑھا نہ چل سکیا۔ جس وقت آپ کی طبیعت سنبھلی، آپ دوبارہ حکم دیتا اور میرے واسطے آپ دا ایک چھوٹے تو چھوٹا حکم، والد دا کوئی چھوٹا حکم نہیں ہوتا، اور والد اگر امیر شریعت ہوئے اس جی ہستی تو میرا خیال ہے کہ وہ حکم اساڑے واسطے سب تو پہلے ہوئے۔ اور میں چاہنا کہ تمام پیر بھائی جڑے اپنے نا دے نال سیالوی لکھیں دے یا بول دیں، اساں اپنے کردار نال، اپنے اخلاق نال لوگوں نو دسنا ہے اور لوگ فخر کریں۔ اگر تسی آ رہے ہو تو لوگ دسیں کہ وہ دیکھو ایک سیالوی آ رہا ہے، تو آڑے تے رش کریں۔ وہ دا طریقہ ہے وہ کہ جڑے توڑے شیخ دے احکامات ہیں، شیخ دے احکام کے اللہ اور اس دے رسول دی پابندی، آپ دے احکامات دی پابندی اور اسے
رستے تے چلنا جڑا اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا. اور اس فاؤنڈیشن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تسی کوئی جیڑی کوئی جمع پونجی اٹھا کے تے فاؤنڈیشن کو دے دو. ایک سرکار دے فرمان دے مطابق ایک بیمار پرسی کرنا، مزاج پرسی کرنا، وہ بھی صدقہ جاری ہے. تسی ایک گولی بھی لے کے کسی کو دے دیں ہو تے وہ ذات تے جڑی اس دا اجر دے بنا لی ہے. اور اس پلیٹ فارم دے اتے اس جگہ تے میں پہلے بھی کئی دفعہ آیا، اس ڈیرے تے میں پہلے کئی دفعہ آیا، اس شہر کئی دفعہ آیا، لیکن کدی سیاسی کوئی ماحول ہوتا ہی کدی کوئی ماحول. اج میں خالصتاً اس پلیٹ فارم پہ گل کرنا چاہتا کہ مدد وہ ہوندی ہے جیڑی اللہ اور اس کے رسول دی رضا واسطے ہوئے، نہ کہ فیس بک یا ٹویٹر یا سوشل میڈیا دے اپنی پوسٹ بناون واسطے لوگ کر دیں کہ ایک ہاتھ دے رہے ہوندہ ہے، ایک ہاتھ لے رہے ہوندہ ہے، دا کیمرہ مین ہوندے ہیں، بلکہ زیادہ ہاتھ دے رہے ہوندے ہیں. آٹے دا تھیلا ہے کہ کوئی اگر کوئی ساڑی ماں بہن بی کوئی لے رہی ہے یا کوئی بزرگ لے رہا ہے تو وہ کیمرے زور ناندے سامنے اس بیچارے نے ضمیر تے کتنا بوجھ ہوندہ سی سوچ بھی نہ سکتے لین والے تھے. اور الحمدللہ جس وقت دا اساں اے فاؤنڈیشن سرگرم ہوئی ہے، اساں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اس حکم دے مطابق کہ ایک ہاتھ نو دیو تے ایک ہاتھ نال تے دوسرے ہاتھ نو دی خبر نہ ہوئے، رات دے اندھیرے جا کے جو کچھ ہو سکیا جیڑی توفیق اللہ عطا فرمائی اس فاؤنڈیشن نے وہ خدمت کی تھی لوگاں دی. اور الحمدللہ اس طریقے نال کہ جس بھائی دی خدمت ہوئی اس دے پڑوسی نے بھی نہیں پتا چلے. اور آخری ایک پیغام بزرگاں واسطے کہ بچیاں تے شفقت کرو، اور بچیاں واسطے کہ والدین نال ناراض رونا میرے خیال دے وچ اپنے نصیب نال ناراض ہونا ہے. جنہاں دے والدین ہی انہاں چ کوئی ایک بھی زندہ ہے انہاں دی خدمت کرو، انہاں دی دعاواں لو. بھائی جڑے آپس سے لڑے ہیں چاہے برادری ہے، سکے بھرا ہیں، ایک دوسرے نال محبت، اخوت اور بھائی چارے دے نال رہو. اور انسانیت دی خدمت دا جذبہ لے کے تے نکلو. ساڑھے فاؤنڈیشن دے یہی مین مقصد ہے، موٹو ہے. اور ساڑھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حکم ہے، اللہ دا حکم ہے کہ تمام مسلمان بھائی ہیں. اس دا مراد یہ نہیں ہوندی کہ تسی صرف منہ چو بولنا ہے، دل نال بھی سمجھو. آپس دے وچ جتنیاں نفرتاں کدورتاں رنجشاں ہیں وہ دور کرو. جتو تک میری آواز جا رہی ہے اگر کوئی کسی نال ناراض ہے تو اس کو معاف کرو. اور آخر تے میں دعا کرساں تسی میرے نال ہاتھ چاہ کے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اساں اس راستے تے چلن دی توفیق عطا فرمائے جڑے اس دے اور اس دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا پسندیدہ راستہ ہے. تمام بے روزگاراں نو نیک روزگار عطا فرمائے، تمام بے اولاداں نو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اولاداں نو بزرگاں دی خدمت کرن دا اور حکم منن دی توفیق عطا فرمائے، وڈیاں نو بچیاں نال شفقت کرن دا اور درگزر کرنے دی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ساڑھے اس ملک دے دشمنوں تو آزاد کرے، اس ملک دے خیر خواہاں نو جڑا ہے سامنے لے آمن اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اس ملک دے اندرونی بیرونی دشمنوں تو اس ملک نو بچائے. آمین یا رب.